نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ابو یحییٰ۔ ہمارا محمد علی مرزا انجینئر صاحب کے حوالے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ویڈیو جو لیکچرز ہیں اور ویڈیو کلپس ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش اور محنت اور اس کا محور یہی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین دعوت ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو کہ قرآن و سنت سے کورے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بات ہمیں کرنا پڑتی ہے، ہم یہ بطور توہین انہیں یہ بات نہیں کرتے بلکہ بطور اصلاح یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے وہ کورے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات وہ صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بہت ساری مثالیں ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، آج بھی میں ایک مثال پیش کرنے والا ہوں۔ تو بہرحال ایک قربانی کا موسم آ رہا ہے، تو قربانی کے حوالے سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی اپنی ایک منفرد اور جداگانہ رائے دے کر وہ لوگوں سے داد وصول کریں۔ اکثر وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو میرا درمیانہ موقف ہے۔ ایسا موقف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو سب کے ہاں قابل قبول ہو جائے اور سب کے ہاں وہ محبوب ہو جائیں مرزا صاحب۔ تو بہرحال یہاں انہوں نے قربانی کے حوالے سے بھی خصی جانور کی قربانی کا جو سوال تھا اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ خصی جانور کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے، اولا یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ کیا خصی جانور کی قربانی کرنا درست ہے؟ اب یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے اور اس میں مجھے سب سے زیادہ سر کھپانا پڑا ہے اس ایشو میں، خصی جانور والے مسئلے میں۔ اور میرے لیے پریشانی کا باعث اس وقت یہ معاملہ بن گیا جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے اہل سنت میں سے بھی جماعت المسلمین والے جو ہیں وہ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ خصی جانور کی قربانی سے اوائڈ کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، غیر اولا ہے، مکروہ ہے۔ تو ہماری عرض ان سے یہ ہے کہ آپ یا تو قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، عربی زبان کو سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن کریم اور احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور پھر سلف صالحین جو ہیں ان کی تفسیر کیا ہے، قرآن و سنت کی نصوص کی تفسیر اور شرح کیا انہوں نے کی ہے۔ ورنہ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہ جائیں، ان مسائل میں بات نہ کیا کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کچھ ایسے گروہ ہیں مسلمانوں میں جن کا وہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں تو ایک تو شیعہ کا گروہ ہے اور دوسرا تکفیریوں کا جماعت المسلمین کا گروہ ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی ایسی کو بات کرتے ہی رہتے ہیں، اکثر تو شیعہ کے وہ ہم نوائی کرتے رہتے ہیں، ان کی کتنی غلط سے غلط بات اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو دلائل کبھی انہوں نے بھی خوابوں میں نہیں سوچے ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمہارے دلائل ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ درست کر رہے ہیں، اہل سنت غلط ہیں۔ اور دوسرا جماعت المسلمین والے چونکہ منکرین حدیث بھی ہیں اور عقیدے میں بھی بڑی بڑی اخطاء ان کی ہیں، مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، عذاب قبر کے حوالے سے اور دیگر مسائل میں سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی ہم نوائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں انہوں نے کہا کہ شیعہ اور جماعت المسلمین والے دونوں گروہ خصی جانور کی قربانی کو مکروہ سمجھتے ہیں، باقی سارے جو اہل سنت ہیں وہ خصی جانور کی قربانی کو مکروہ نہیں سمجھتے۔ کتنی صاف سی بات ہے جو مرزا صاحب نے خود سمجھا دی ہے کہ مسلمانوں کا سارا طبقہ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ سارا کا سارا کیا کہتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، خلاف اولا نہیں ہے۔ لیکن شیعہ حضرات جو ہیں اور جماعت المسلمین والے جو تکفیری ہیں وہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی ممنوع ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میں درمیان والا موقف بناتا ہوں، نہ ممنوع کہتا ہوں نہ جائز کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مکروہ ہے۔ تو مرزا صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، اور اس کو پڑھنے میں انہوں نے 2 غلطیاں کی۔ اس آیت کو آپ مرزا صاحب کی زبانی بار بار غور سے پڑھیں، اپنی سکرین پر لکھا ہوا اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے میں انہوں نے 2 جگہ غلطی کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 119 ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
فَلَا يُبَتِّكُنَّ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ مرزا صاحب پڑھتے ہیں فَلْ يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فل فالا نہیں پڑھتے، فَلَا يُبَتِّكُنَّ کو پڑھتے ہیں فَلْ يُبَتِّكُنَّ، اور فَلَا يُغَيِّرُنَّ کو پڑھتے ہیں فَلْ يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، فَلْ يُغَيِّرُنَّ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ تو یہ دو بڑی واضح اور جلی غلطیاں ہیں مرزا صاحب کی، تو ہم ان سے گزارش کریں گے وہ ہماری بات کو بطور اصلاح لیں کہ وہ جو لیکچر دیتے ہیں لوگوں کو تجوید پڑھاتے ہیں، اس کی بجائے اگر وہ خود اپنا قرآن پڑھنے پر تھوڑی سی توجہ کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو، کیونکہ جب وہ خود بالکل درست ہو جائیں گے پڑھنے میں، پھر وہ لوگوں کو بھی پڑھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں، قرآن کی تجوید پڑھائیں، اور تفسیر سیکھ لیں تو پھر تفسیر بھی پڑھائیں۔ نہ تو انہیں تفسیر آتی ہے اور نہ وہ خود قرآن کریم کو درست پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی واضح غلطیاں انہوں نے کی ہیں کہ فَلْ يُبَتِّكُنَّ اور فَلْ يُغَيِّرُنَّ، یہ دونوں غلط ہیں۔ تو بہرحال اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی ایک صورت یہ ہے کہ جانوروں کو خصی کرنا۔ تو جانور کو خصی کرنا بھی بیسیکلی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مرد کوئی خصی ہو تو یہ عیب ہی سمجھا جائے گا، اور جانور کو آپ خود خصی کریں گے، سیکچولی اس کو ڈسیبل کر دیں گے تو یہ عیب ہی شمار ہوگا۔ اور اس بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور بڑے جید صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 93 ہجری میں فوت ہوئے مدینہ شریف میں۔ صحیح سند کے ساتھ ان کا قول موجود ہے تفسیر تبری میں، جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے قرآن پاک کی، ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں۔ ایک اہل تشیع کے بھی امام تبری ہیں، وہ الگ ہے، یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں۔ تو انہوں نے صحیح سند کے ساتھ انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو خصی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اور بھی باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تفسیر انہوں نے پیش کی تفسیر تبری سے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی تفسیر تبری سے انہوں نے نقل کی ہے، اور چونکہ اب وہ اس کو اپنے فائدے کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لہٰذا وہ تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ تفسیر تبری ہے یہ جناب قرآن کریم کی سب سے پہلی، اسلام میں قرآن کی سب سے پہلی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے بات، امام المفسرین ایسے ہی تو نہیں کہتے امام تبری رحمہ اللہ کو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال والے بزرگوں میں شامل ہیں، اور ان کے بارے میں مرزا صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کی تشریح لینی ہے یا حدیث کا فہم لینا ہے یا کوئی موقف ہم نے بنانا ہے تو پہلے 300 سال کے جو بزرگ ہیں انہی کی آراء کی روشنی میں بنانا ہے، کیونکہ وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں وہ اس سے بھی منحرف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ بابے ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی انہوں نے ایسی باتیں کہہ دیں، تابعین کے بارے میں تو اور کھل کر انہوں نے کہہ دی، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے زبان درازی کر دی، اور دیگر تابعین کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو عقل سے پیدل تھے نعوذ باللہ، اور اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، ہم جا بجا وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ ان کے فائدے میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ روایت میرے فائدے میں ہے، تو امام تبری رحمہ اللہ کی بھی تعریفیں کر دیں، تعریف کے قابل ہیں، وہ امام ہیں۔ لیکن مرزا صاحب ہر جگہ، ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں کہ جو لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہتے جو اس کی تفسیر میں کہتا ہے نا کہ جو پہلوں سے غلطیاں ہو گئیں ان کے لیے ہیں، تمہیں تو ان کا اجر ملنا جو تم نے عمل کرنے ہیں، یا تمہیں اس کا گناہ ملنا ہے جو تم نے کرتوت کرنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو غلطیوں کا بیان ہے نا کہ ان کے لیے ان کی غلطیاں، کہتا ہے یہ تفسیر، کہتا ہے یہ تحریف ہے۔ مرزا صاحب اس پہ ہمارا یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے کہ یہ تحریف کون کرتا ہے، امام المفسرین امام تبری رحمہ اللہ یا مرزا صاحب خود کرتے ہیں؟ تو وہاں ہم نے دلائل سے بھی یہ بات ثابت کی تھی کہ امام تبری رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے، انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ پہلے جو لوگ چلے گئے ان کی غلطیاں ان کے ساتھ ہیں، تم سے ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ مرزا صاحب سلف صالحین پر زبان درازی کرتے ہیں اور اسحاق جالوی صاحب سے انہوں نے یہ بات لی ہے،
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ہمیں داؤ لگایا ہوا تھا سنیوں نے، یہ تو اسحاق جالوی صاحب کا بھلا ہو کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس آیت میں تو یہ ہے ہی نہیں، اس آیت میں تو صرف نیکیوں کا ذکر ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے لیے ہیں، برائیوں کا تو ذکر ہم بھی کریں گے، ہم پوچھیں گے ان سے کہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ یہ بات جب مرزا صاحب نے کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسی تفسیر کرنے والا وہ تحریف کرتا ہے۔ اچھا، یہ تحریف کرنے والے کون تھے؟ نعوذ باللہ، ان کے بقول تحریف کرنے والے امام اہل سنت امام طبری رحمہ اللہ تھے۔ دیکھا کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے، تعریف کی ہے قرآن کے اندر ان علماء نے، اور یہ آج کے اہل حدیث علماء نہیں، پرانوں نے بھی یہ تعریف کی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کا، جب میں نے ان سے 40 کوسچنز کیے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا، تو انہوں نے جب یہ عربی لنگوسٹک کا میں تو صرف دھیان نہیں گیا ہوں، میں نے کہا اتنی بڑی تعریف پیچھے تک۔ یہ سارے مولوی یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ لہا ما کسبت ہے، علیہا ما کسبت، ان پر وبال ہو ان کی برائیوں کا، وعلیکم ما کسبتم، اور تم پر وبال ہوگا تمہاری برائیوں کا، تو پھر آپ کی بات صحیح ہوتی۔ یہ نیک اعمال کا ذکر ہے، برے اعمال کا ذکر نہیں ہے۔ غلطیوں کے بیان کے لیے لام کا استعمال آپ نے کہا غلط ہے، ہم آپ کو قرآن کریم ہی پڑھاتے ہیں مرزا صاحب۔ یہ ذرا آپ سورۃ الاسراء آیت نمبر 7 تو نکالیں، ذرا آپ نکال کے ذرا دیکھیں ٹھنڈے دماغ سے، تعصب کی پٹی کو ہٹا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کر کے، اکیلے بیٹھ کر اللہ سے ڈر کر آپ نے یہ آیت نکالنی اور اس کا ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے اور الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنی جان کے لیے ہی نیکی کرو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے، اگر تم غلطی کرو گے تو اپنی جان کے اوپر ہی اس کا وبال ڈالو گے نا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، أَسَاءَ يُسِيءُ کا کیا معنی ہے مرزا صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ أَسَاءَ يُسِيءُ، اساءتاً کا معنی ہوتا ہے برائی کرنا، غلطی کرنا۔ ایک ہے احسان، احسن یحسن احسان۔ ان احسنتم، اگر تم احسان کرو یعنی نیکی کرو تو نیکی کا فائدہ لانفسکم، تمہاری جانوں کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برائی کرو، اگر تم غلطی کرو تو اس کا نقصان لہا علیہا نہیں مرزا صاحب، علیہا نہیں، اللہ کے لیے آپ کا یہ میدان نہیں ہے مرزا صاحب۔ آپ انجینئر ہیں، آپ اس میں خدمات سر انجام دیں نا، انجینئرنگ میں۔ اور امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ 224 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ 224 سے لے کر یعنی 76 سال انہوں نے تیسری صدی ہجری میں گزارے ہیں اور چوتھی کے شروع میں فوت ہو گئی۔ یہ تیسری صدی ہجری کے امام ہیں۔ آپ جو کہتے تھے نا کہ ہم 300 سالوں کے مسلمانوں کا فہم لیتے ہیں، 300 سال پہلے 300 سال کے مسلمان جو قرآن و سنت کا فہم پیش کریں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ نے لکھا بھی اور آپ نے بولا بھی۔ تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال۔ اب آپ کو کہاں بھول گیا؟ ہم آپ کو بتائیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کی ہے، اور پھر کسی مفسر نے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو غلط نہیں کہا کہ انہوں نے تو غلط بیان کر دیا یا قرآن میں تحریف کے مرتکب ہو گئے۔ آپ کے بقول تو یہ تحریف تھی نا، جس کو آپ تحریف کہہ رہے ہیں وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ میں ان کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤَاخَذُونَ أَنْتُمْ، اے مشرکو، اللہ فرماتا ہے مشرکو تمہارا مواخذہ اس بنا پر نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں کیا کرتے رہے ہیں، فَيَكْسِبُونَ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ، وہ اگر خیر کے ساتھ شر بھی کرتے رہے ہیں، غلطیاں بھی اگر کرتے رہے ہیں، تم سے ان کی غلطیوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ لِكُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، کیونکہ ہر جان نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا فائدہ، ان کا فائدہ اسے ہوگا، جو برائیاں کی ہیں ان کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ یہ تفسیر امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو پہلی 300 صدیوں والے مسلمان ہیں اور امام المفسرین ہے، سب سے پہلی جو مکمل تفسیر اس انداز سے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر تفسیر بالمعصور یعنی قرآن کے ساتھ، پھر حدیث کے ساتھ، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین،
پھر تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ جو کی ہے وہ امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی لیے انہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں وہ، تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب آپ کا فتویٰ چلا گیا نا سلف صالحین پر، تو ہم نے بتایا کہ اہل حدیث پر جو آپ فتویٰ لگائیں گے نا وہ سلف صالحین پر جائے گا۔ اہل حدیث تو کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں جو سلف صالحین کے خلاف ہو، ان کے فہم کے خلاف ہو۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے 300 سال کے بزرگوں میں ہے اور ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں انہیں محرف قرآن نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ دوغلی پریسی کب تک اور کیوں؟ آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی ہو گیا نادانستہ، آپ نے کہہ دیا کو پتہ نہیں تھا کہ امام طبری نے بھی یہ تفسیر کی ہے اور آپ نے اس تفسیر کو تحریف کہہ دیا تھا، تو بعد میں آپ رجوع کر لیتے، آپ کہہ دیتے کہ میری غلطی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ امام طبری کی تفسیر ہے تو میں نے مان لیا، تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی۔ انسان سے ہو جاتا ہے بسا اوقات کوئی چیز علم میں نہیں آتی یا خطا ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے، وہ اسی بات کہہ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوغلی پلیسی آپ کو ختم کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی بات خطرناک جو ہے مرزا صاحب نے کہی، انتہائی غلط بات ہے، آپ خود یہ بات فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ امام طبری رحمہ اللہ، کہتے ہیں طبری دو تھے، ایک شیعہ طبری اور ایک سنی طبری تھے، جو امام طبری جو یہ تفسیر طبری والے، کہتے ہیں یہ سنی تھے لیکن سنی اور شیعہ دونوں انہیں اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری، پہلے 300 سال کے بزرگوں میں آتے ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ان کی بزرگی کے قائل ہیں۔ ایک اہل تشیع کے بھی امام طبری ہیں، وہ الگ ہے، یہ اہل سنت والے کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور یہ مرزا صاحب بہت بڑا بہتان ہے آپ کا، یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ شیعہ لوگوں پر آپ نے بہتان باندھا ہے۔ شیعہ قطعاً امام طبری جو مفسر ہیں، جو تفسیر طبری والے ہیں، ان کو قطعاً اپنا بزرگ نہیں مانتے، اور اگر آپ کا یہ دعویٰ اور آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ تو مانتے ہیں، تو میں آپ کو امام طبری رحمہ اللہ کی اپنی کتاب سے 2 عبارتیں پیش کر دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا شیعوں کا یہ موقف ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے ایک صریح السنہ، عقیدے پہ کتاب ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، صریح السنہ۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ القول فی رؤیت اللہ عز وجل، قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الثَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ دِينُنَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ وَأَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت کو قیامت کے دن مومن دیکھیں گے، یہ ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اہل سنت کے تمام ائمہ کو پایا ہے کہ وہ یہی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان اہل الجنت یرونہ، اہل جنت جو ہیں نبی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، علی ما صحت بہ الاخبار والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ثابت، ویسے تو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ثابت ہیں۔ تو اب روافض اور معتزلہ اس بات کو نہیں مانتے۔ روافض اور معتزلہ کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن مومنوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایک عقیدہ ہی بالکل برخلاف ہے، تو کیسے وہ جو روافض ہیں یا جو شیعہ حضرات ہیں وہ امام طبری رحمہ اللہ کو اپنا بزرگ مانیں گے؟ اور اس سے اگلی بڑی بات جو ہے وہ بھی ہم پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 20 تھا امام صاحب کی کتاب صریح السنہ کا، صفحہ نمبر 23 پر آ جائیں، 23 پر، القول فی صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا صاحب امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَقُّ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَفْضَلِ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے افضل کون ہے، تو فَمَا جَاءَ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَتَابَعَ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ السَّلَفُ۔ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جس پر سارے سلف صالحین متواتر اور ہر دور میں جو بات کرتے رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ حدیث ایک روایت انہوں نے پیش کی ہے، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ یہ روایت ہم اس پر سندن نہیں بات کر رہے، ہم اس کو سندن صحیح بھی نہیں قرار دے رہے، ہم تو عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اس روایت پر انہوں نے اپنا عقیدہ بنا، اور عقیدہ لکھا بھی ہے آگے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کو تمام جہانوں پر
جو ہے نا فضیلت یہ سوائے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی سب پر افضل ہیں میرے صحابہ. واختار من اصحابی ابا بکر و عمر و عثمان و علی، اور میرے صحابہ میں سے پھر سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم یہ ہیں. اور آگے فجعلہم خیر اصحابی، یہ میرے صحابہ میں سے بہترین ہے. وفی اصحابی کلہم خیر، میرے تمام کے تمام صحابہ بہترین ہیں، ان میں خیر ہے، کسی صحابی میں کوئی شر نہیں ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، کہتے ہیں یہ جس طرح اس حدیث میں ہے ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں. فَأَفْضَلُ أَصْحَابِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الصدیق ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے افضل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. ثم الفاروق بعدہ عمر، پھر آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ثم ذو النورین عثمان بن عفان، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے تیسرے نمبر پر. ثم امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ اجمعین، پھر امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. تو کیا روافظ کا اور شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر کی باری ہے، پھر عثمان کی، پھر چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ عنہ کی باری ہے؟ جب ان کا جو امام طبری رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر کیسے شیعہ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں؟ مرزا صاحب کچھ تو خیال کیا کریں، جو بات آپ کے منہ میں آتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. کچھ تحقیق کر لیا کریں، علماء سے مشاورت ہی کر لیا کریں، کسی سے پوچھ لیا کریں، کچھ پڑھ لیا کریں، مطالعہ کر لیا کریں. تو بہرحال انہوں نے اس آیت سے میں بات کہیں چلی گئی. بات یہ تھی کہ تفسیر طبری میں وہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا جو قول انہوں نے پیش کیا کہ یہ تغییر لخلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہے. یاد رکھیے کہ خسی ہونے کو مکروہ تو کہا گیا ہے، حرام نہیں کہا گیا. اگر اس آیت کا پورا مصداق ہوتا کہ شیطان نے کہا کہ تم اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرو اور شیطان کے کہنے پہ انسان کرتے ہیں، خسی کرتے ہیں، تو پھر تو اسے حرام ہونا چاہیے تھا. یہ مکروہ ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک صورت یہ بن سکتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. مکروہ کہا، حرام نہیں کہا. اور خود مرزا صاحب نے کہا کہ کچھ تابعین کے اقوال بھی تھے جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھتے. اور خود امام بہقی رحمہ اللہ سے یہ قول انہوں نے نقل کیا کہ ضرورت کے طور پر یہ جو مختلف اقوال ہیں منع کے، یعنی مکروہ ہونے کے، حرام ہونے کے نہیں، مکروہ ہونے کے اقوال ہیں، اور دوسری طرف جواز کے اقوال ہیں. تو یہ سارے اقوال سلف سے مروی ہیں. تو امام بہقی رحمہ اللہ کا قول مرزا صاحب نے پیش کیا کہ ضرورت کے تحت کبھی کروانا پڑ جائے تو آپ کروا لیں، عام طور پر نہ کروائیں تو بچنا بہتر ہے. ویسے ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو خسی کرنا، اور بڑے گول مول الفاظ موجود ہیں، اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ ہی ہیں. سنن الکبری البہیقی میں امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کامنٹس دیے ہیں کہ کوئی بہت ضرورت پڑ جائے تو جانور کو خسی کرنا جائز ہے. تو خسی کرنے سے بچنا بہتر ہے، خسی کرنا جائز ہے کسی ضرورت کے تحت. اب بات آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ضرورت کے تحت خسی کر لیا ہے، جس کی اجازت مرزا صاحب بھی دے رہے ہیں، مرزا صاحب کے نزدیک بھی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ضرورت کے تحت خسی کر سکتے ہیں. کسی نے جانور کو خسی کر لیا ہے اور بعد میں قربانی اس کو لگانا پڑا ہے، تو پھر مکروہ کیوں ہے؟ مرزا صاحب زیادہ سے زیادہ عیب تو یہ خسی ہونا تھا نا. حالانکہ اس کو بھی حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ کوئی عیب نہیں. اگر خسی ہونا عیب ہو تب بھی یہ قربانی کا عیب تو نہیں ہے نا. قربانی کے عیوب تو شریعت نے گن کر بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں، 4 جو قربانی میں لگتے نہیں ہیں. تو اسی طرح آپ نے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے سے بھی منع فرمایا، بچنا بہتر ہے ان سے بھی. تو یہ عیوب جو شریعت نے 6 بیان کر دیے ہیں، تو شریعت 7واں بھی بیان کر دیتی کہ خسی ہونا بھی عیب ہے یا خسی سے بچنا بہتر ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم کہہ دیں کہ دیکھیں جی چلو جی دیکھنے کو یا اچھا نہیں لگتا یا ویسے اچھا نہیں ہے تو چلو اس کو قربانی نہ کرو، اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ٹیڈی جانور جو ہیں ان کی قربانی بھی خلاف اولا اور مکروہ ہو جائے گی. لیکن ایسا امت میں سے کسی نے نہیں کہا ٹیڈی جانور کی، اور جس کا رنگ بھدا ہو اس کی قربانی کرنا بھی کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے اور خلاف اولا نہیں ہے اور بچنا بہتر نہیں ہے. اسی لیے
اسی طرح اور بھی جو چیزیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں یا یہ اچھا نہیں لگتا جانور، اس کی قربانی تو مکروہ نہیں ہے۔ قربانی صرف ان عیوب کی وجہ سے منع ہوگی جو عیوب شریعت نے قربانی کے بیان کیے، اور خود مرزا صاحب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ خصی ہونا یہ قربانی کا عیب نہیں ہے۔ اور سب سے آخر میں بات مختصر کرتا ہوں کہ ایک روایت مرزا صاحب نے پیش کی ہماری طرف سے، جو خصی جانور کی قربانی کو جائز سمجھتے ہیں ان کی طرف سے ایک روایت پیش کی کہ ابو داود میں وہ روایت ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور جو ہیں وہ ذبح کیے۔ تو کہتے ہیں اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی مدلس ہیں، بعد میں اپنی تصحیح خود ہی انہوں نے کی کہ نہیں شریک بن عبداللہ نہیں، محمد بن اسحاق مدلس ہیں۔ جو سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی مینڈے قربان کیے۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے کیونکہ اس میں شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ہے جو ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ اس روایت کے اندر 2 خصی مینڈے جو قربان کرنے والی روایت ہے، اس میں میں نے یہ غلط بتا دیا، محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں مدلس کی ان والی روایت وہ جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں دیکھیں جی کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے۔ مرزا صاحب ہم بھی کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، لیکن یہ ہماری اصلی دلیل نہیں، اس کو تو ہم تائیداً پیش کرتے ہیں۔ اصلی دلیل تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیوب قربانی کے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی عیب دنیا کا وہ قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی عیب کی وجہ سے ان عیوب کے علاوہ جو شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو وہ قربانی کے لیے مانے نہیں ہے، اور نہ قربانی مکروہ ہوتی ہے اس عیب کی وجہ سے جو شریعت نے عیب قربانی کا نہیں بتایا۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ باقی علماء اس روایت کو پیش کر دیتے ہیں تو اس کو تائیداً پیش کرتے ہیں، اصلاً نہیں پیش کرتے۔ باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے وہ سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور آپ کی یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے اسی موقع پہ کہی کہ دوگلی پریسی نہیں اپنانی چاہیے، کہ اپنی جب بات آئے تو پھر آپ قبول کر لو، دوسرے کی بات آئے تو رد کر دو مدلس کی آنے والی روایت۔ تو اگر یہ صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح ماننی پڑے گی، تو یہ 2 نمبر پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں ایک اصول رکھا جائے۔ تو مرزا صاحب ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پمفلٹ لکھا ہے نا جس پر آپ کو بہت ناز ہے، جس کو آپ ہائیڈروجن بوم کہتے ہیں، اور آپ نے اس کے سرے ورق پہ لکھا اور بلکہ ہر پیج کے اوپر بھی لکھا ہے کہ یہ صحیح الاسناد روایات ہیں، اور جھوٹی روایات، من گھڑت قصے اور بے سند روایات اور کمزور اور ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ میں نے لکھا ہے۔ اس میں امام اعمش کی آنے والی روایتیں آپ نے قبول کی ہوئی ہیں۔ امام اعمش جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور محمد بن اسحاق تو عام درجے کا مدلس ہوگا نا آپ کے بقول بھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ امام اعمش جو ہیں وہ تو امام المدلسین ہیں۔ سفیان ثوری اور اعمش یہ 2 امام المدلسین ہیں۔ امام اعمش کیا ہیں؟ امام المدلسین ہیں۔ امام المدلسین اگر ان سے روایت کرے، سما کی تصریح نہ کرے، آپ اسے اپنے پمفلٹ میں درج کر کے اس کو صحیح کا ٹیگ لگا دیتے ہیں، اور سرے ورق پر ہر صفحے کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس میں ساری روایات صحیح ہیں، اس وقت آپ کی دوگلی پالیسی کہاں چلی جاتی؟ آپ نے لکھا نا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سانپ گھسنے والی روایت، اس کے بارے میں کہ صحیح روایت کہہ کے آپ نے درج کر دیا، جبکہ اس میں جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں امام اعمش مدلس ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے۔ مرزا صاحب آپ کو چاہیے کہ سما کی تصریح پیش کریں یا اپنی دوگلی پالیسی چھوڑ دیں۔ یہ بات بھی درمیان میں ایسے ہی آ گئی، ضمناً آ گئی۔ آگے ہم جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتے ہیں، یہ حدیث تو ضعیف ہے، ہم اسے اپنی اصلی دلیل بھی نہیں بناتے، تائیداً پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روح سے خصی جانور کی قربانی جائز ہے، قرآن و سنت کی روح سے، کیونکہ نہ قرآن نے اسے عیب کہا قربانی کا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کو قربانی کا عیب کہا۔ جس حدیث میں قربانی کے عیوب بیان ہوئے ہیں وہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ان عیوب کے علاوہ کوئی عیب قربانی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اور کسی عیب کی موجودگی میں قربانی مکروہ نہیں ہوتی۔
اور اس پر مستزاد یہ ہے مرزا صاحب کہ یہ تو اجماع ہے امت کا اس بات پر کہ خصی کی قربانی جائز ہے۔ آپ نے تو یہاں اجماع امت کی بھی مخالفت کری۔ ویسے تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور شاتم رسول کے بارے میں بھی، قادیانیوں کے بارے میں بھی اور موسیقی کے بارے میں بھی بہت سارے معاملات میں آپ نے اجماع امت کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ اس بارے میں بھی آپ نے اجماع امت کی مخالفت کر دی۔ آپ کو نہیں پتہ کہ امت کا اجماع اس بات پر، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی جو 620 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 6 ہجری اور 7ویں ہجری کے وہ امام ہیں، 6 ہجری کے وہ امام ہیں، 7ویں ہجری کے آغاز میں 620 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ 620 سال گزر گئے، امت میں کسی نے خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے اختلاف نہیں کیا۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ المغنی ان کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 476 ہے، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا۔ مرزا صاحب امام ابن قدامہ فرماتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، ہمیں اس حوالے سے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی کسی خصی جانور کی قربانی کے حوالے سے اختلاف کیا ہو کہ یہ مکروہ ہے یا یہ ناجائز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اب اجماع کے خلاف آپ چلیں گے اور مکروہ یا خلاف اولا یا بچنا بہتر کہیں گے تو پھر آپ کو خود ہی سوچنا چاہیے۔ ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں آپ کو مرزا صاحب کہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ جو دوغلی پالیسیاں ہیں، یہ جو آپ کا قرآن کریم کا غلط پڑھنا ہے، یہ جو ترجمے غلط کرنا ہے، یہ جو ائمہ دین پر بہتان باندھنا ہے، انہیں قرآن کی تحریف کا مرتکب کہنا ہے، اور کبھی دوغلی پالیسی اپناتے ہوئے پھر ان کی تعریفیں کرنا ہے، اور کبھی آنے والی روایت مدلس کی قبول کرنا ہے، اور کبھی جو ہے نا اس کو جو امام المدلسین آپ کے بقول ہو اس کی روایت کو بھی صحیح قرار دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں مرزا صاحب یہ کسی عقل مند انسان کو زیبا نہیں ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ ان چیزوں پر نظر ثانی کریں، ہماری ریکویسٹ سمجھیں۔ ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں، اللہ جانتا ہے ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور صرف آن دی کیمرہ نہیں، آف دی کیمرہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور ہمیں امید بھی ہے، امید رہنی چاہیے اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے جو سننے والے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ساری باتیں جب ہم دلائل سے سامنے رکھتے ہیں تو ان پر غور کیوں نہیں کرتے۔ آپ بھی غور کریں اور حق جو ہے اس کو آپ تسلیم کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا آخرت کی عزت اسی میں ہے کہ انسان حق کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر کاربند رہنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنے انبیاء، شہداء اور صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاکیزہ صحابہ کرام، آپ کے پیارے اہل بیت اور دیگر اسلاف امت کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔